السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ الکہف کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہم آیت نمبر 99 سے آغاز کریں گے، اور پچھلے ہفتے جو گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے وہ تھی ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور کچھ مفسرین کے مطابق نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ذوالقرنین جب دنیا کے مختلف سفر پہ نکلے تو ایک سفر میں ان کو ایک قوم ملی، اور اس قوم نے ان سے درخواست کی کہ ہم یاجوج اور ماجوج کس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، انہوں نے بڑا فساد برپا کیا ہوا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں اور ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس تمہاری مدد چاہیے۔ پھر انہوں نے ان سے لوہے کی چادریں اور افرادی قوت لی، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی، ایک دیوار قائم کر دی۔ یہ یاجوج اور ماجوج ان جیسے میں نے کہا کہ انسان کی نسل میں سے ہیں، بنو آدم میں سے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے کہ اے آدم، اور آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک یا سعدیک، میں حاضر ہوں میرے رب، مجھے حکم کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کتنا حصہ نکالو؟ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر 1000 میں سے 999 نکالو، یعنی ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور ایک ان میں جہنم سے بچنے والا ہوگا۔ جب صحابہ نے بات سنی تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے 1/3 تم لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی میری امت میں سے ہوں گے۔ صحابہ نے سنا، خوش ہو گئے، کہا اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے تم لوگ پہلے کہا 1/4 ہوں گے، پھر کہا 1/3 ہوں گے۔ صحابہ اور خوش ہوئے، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے، یعنی ان کی تعداد اور بڑھا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں جو بڑی کثیر تعداد میں آئیں گے، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ جہنم کا حصہ بنیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے بارے میں بھی مختلف باتیں ہیں کہ یہ دیوار حقیقت میں کوئی دیوار ہے یا بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ پیش کیا ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ جب میں نے درس ختم کیا تو ہمیں ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی نے بتایا کہ یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوبر ہے جو ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں انہوں نے بڑے ویلاگز بنائے ہوئے ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا اس کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، وہ کہاں ہیں، پھر یہ جو دیوار ہے یہ کہاں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور فلسفہ یہ پیش کیا کہ جس زمانے میں ذوالقرنین آئے تھے اس زمانے میں تو وہ آئرن ایج ہی نہیں تھی، یعنی اس زمانے میں تو لوہا نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان سے سوال کرنا چاہیے کسی کو کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم اس زمانے میں لوہا نہیں تھا؟ آپ اس زمانے میں موجود تھے، آپ کو کیسے معلوم؟ جب اتنے ہزاروں سال پہلے قوم عاد نے پہاڑ کاٹ کے محل بنا دیے، فرعونیوں نے اہرام مصر بنا دیے، اتنی زبردست آرکیٹیکچر، اتنا اونچے اونچے مضبوط قسم کے وہ جو پیرامڈز انہوں نے بنائے ہیں، وہ کیسے بنا دیے انہوں نے؟ وہ کون سی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، کون سی ان کے پاس کرینز تھیں، کون سی ان کے پاس سائنس تھی، کون سے ان کے پاس ایسے ناپنے کے آلے تھے کہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ ایک اینگل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر
آپ جائیں تو گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈی ہوا مل جاتی ہے اور سردیوں میں جائیں تو گرم ہوا مل جاتی ہے. یہ کیسے انہوں نے سب کچھ کیا؟ تو یہ سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور قدم آگے بڑھا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین اس دنیا کے بھی ایک انسان تھے اور کسی اور دنیا سے بھی ان کا تعلق تھا. اب یہ سب غیب کی باتیں ہمیں نہیں معلوم. ہم سے پہلے کیا ہوا دنیا میں، جو کچھ ہمیں لوگوں نے بتایا یا لکھا وہ پڑھ لیا ہے، سن لیا، ہم مان لیتے ہیں. لیکن کیسے ان کے پاس آیا، کیا آیا، ضروری نہیں کہ جو ہماری معلومات ہو وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یا ہمارے پاس کوئی اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے سوائے جو ہمارے پاس الحمدللہ دین اسلام کی جو میراث ہے قرآن و حدیث، اس کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ محفوظ کی ہیں سارے روات، سارے سلسلے، ساری سندیں. یہ صرف اسلام کا ہی امتیاز ہے، اور دنیا کے کسی سائنس میں، کسی تاریخ میں، کسی مذہب میں ایسی چیزیں محفوظ نہیں ہیں. تو جب ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس غیب کے دروازے کو جو اللہ نے بند کیا ہے کھول کے داخل ہو جاتے ہیں دوسری طرف، تو پھر بربادی بربادی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں نے یہ دعا کی سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھائیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن سامنے رکھ دیا. پورا قرآن سامنے رکھا تو سب سے پہلے جو سورۃ البقرہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم. یہ الف لام میم پر آ کے ہماری عقل ہار جاتی ہے، ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ آتا. کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں ہم نہیں سمجھ سکتے اس کا مطلب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سب سے پہلی اصول ہے، بنیاد ہے اسلام پر ایمان لانے کی. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین کی کئی نشانیاں ہیں. ان کی سب سے اول نشانی کیا ہوتی ہے جس سے اس تقوی کا آغاز ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. سب سے بنیادی چیز ہے غیب پر ایمان لانا. وہ غیب کیا ہے کہ اللہ نے بتایا ایک جنت ہے، اللہ نے بتایا ایک جہنم ہے، اللہ نے بتایا میرے فرشتے ہیں، اللہ نے بتایا قیامت قائم ہوگی، اللہ نے بتایا قبر میں برزخ کی زندگی ہے، اس کے اندر حساب و کتاب ہے، یہ منکر نکیر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اگر انسان ہر چیز میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ دروازہ کھول کے اس دنیا میں داخل ہو جائے جو غیب کی دنیا ہے، تو بس پھر تو آسمان ہی اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے علاوہ کون روکے گا اس کو؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے دوڑے گا وہاں پہ. تو جس چیز کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس میں ہمیں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور جو چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر تیغم لڑاتے رہیں. اللہ نے کہہ دیا ایک دیوار ہے، ہم مانے دیوار ہے. قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ لوہے کی چادریں ہیں. اب کس چیز پہ ہمیں تردد ہے یا ہم اپنی عقل دوڑا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اس پہ؟ اگر ذوالقرنین کسی اور دنیا کا آدمی تھا یا نہیں تھا، وہ لوہا کہاں سے لایا نہیں لایا، اس سے ہمارے ایمان و آخرت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ذوالقرنین کا مسئلہ تھا، اللہ نے اس کو حل کرا دیا، وہ چلا گیا، دیوار قائم ہو گئی. ہم مانتے دیوار ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اب وہ دیوار کسی نے دیکھی ہے؟ جی بالکل دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک جگہ ایک دیوار دیکھی جو اس پہ کالی اور لال رنگ کی دھاریاں ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم نے وہ دیوار دیکھی. اسی طرح واسط باللہ مسلمان خلیفہ گزرا ہے، اس نے دور دراز کے بادشاہوں کو خط لکھے اور ان سے کہا کہ تم دیکھو تمہارے علاقوں میں کوئی اس طرح کی کوئی دیوار ہے. اور اس کو جواب آیا کہ کسی نے ایسی دیوار دیکھی ہے جہاں پہ کچھ پہرے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تالے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایک دیوار ہے. اب کہاں ہے، کدھر ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی اس وقت حدود اربعہ موجود نہیں ہے. لیکن یہ روایات تاریخی کتابوں میں ہیں، اس سے آگے ہمیں نہیں پتا. اس کے آگے جب ہمیں پڑھنا ہوگا ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں قرآن نے بتایا سمعنا واطعنا، ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. اس میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. تو لہٰذا بنیادی بات یہ ہے ایک مسلمان کے لیے، مسلمان کے ایمان کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ دیوار واقعی ہے؟ ہاں یہ دیوار واقعی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور ان سے کہا ویل للعرب لا الہ الا اللہ ویل للعرب
من شر قد اقترب، عرب تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ کیا شر قریب آ گیا؟ آج یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں ایک سوراخ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک دیوار ہے جس میں یاجوج اور ماجوج جس دیوار کے پیچھے بند ہے اس دیوار میں سوراخ ہو گیا، اب ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، یہ واقعی ایک دیوار ہے۔ ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ واقعی ایک دیوار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار یاجوج ماجوج کیوں نہیں توڑ پا رہے؟ اس کے بارے میں بہرحال اللہ عالم، لیکن علماء نے مفسرین نے کچھ وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دن اور رات مستقل کام کرنے کی توفیق نہیں دی ہے۔ وہ صبح سے شام کام کرتے ہیں، شام ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، صبح آتے واپس دیوار اپنی جگہ اسی طرح قائم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ نے ان کو اتنی عقل نہیں دی کہ وہ ایسے کوئی اوزار استعمال کریں، ایسے کوئی چیزیں استعمال کریں جس سے اس دیوار میں سوراخ ہو چکا ہو۔ اور ایک اور علماء نے وجہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق نہیں دی کہ وہ جب کام کر کے واپس جائیں تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہم کل آ کے اس کو پورا کر دیں گے، تو وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کدھر ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ اس نے یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی وہ کیسی پائی تم نے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو ایک دھاری دار قسم کی دیوار پائی، اس میں لال دھاری تھی، سیاہ دھاری تھی، اور آپ نے فرمایا ہاں تم نے اس کو دیکھا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ وہ دیوار آرمینیا اور آذربائیجان کے پہاڑوں میں ہے، جو رشین سائڈ ہے، جو بالکل اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اوپر کی سائڈ ہے، وہاں پہاڑوں کے سلسلے ہیں، وہاں پر کہیں یہ دیوار ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کی طرف سے ہمیں اثر ملا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، واللہ عالم۔ یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دیواریں چین نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجوہات میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا دیواریں چین کیوں نہیں ہو سکتی جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی؟ کون کون موجود تھا پچھلے درس میں؟ جی اسیف بھائی، دیواریں چین کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ مٹی اور سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے۔ اور ذوالقرنین یاجوج ماجوج والی دیوار کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، کوئی بھی ادھر سے ادھر چھلانگ مار سکتا ہے، اور جگہ جگہ سے ٹوٹی بھی ہے، تو ادھر سے بھی ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ وجہ ہے کہ اللہ عالم۔ تو پھر یہ دیوار ابھی تک نظر کیوں نہیں آ رہی؟ گوگل میپ موجود ہیں، سیٹلائٹس موجود ہیں، تو پاکستان نے بھی چاند پہ سیارہ بھیج دیا ہے، وہاں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں پکڑائی ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ ہے، اللہ کے پاس تو اس سے بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے 10 سال پہلے جو لوگ دنیا میں تھے، یا 20 سال پہلے جو ہم لوگ موجود تھے، تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اپنے موبائل پہ ہم دنیا میں کسی سے بھی فری میں بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج سوچ سکتے ہیں کہ سوچ کہہ سکتے ہیں، یقین ہے کوئی کہہ دے ہو نہیں سکتا تو ہم کہیں گے یار تم شاید روٹی ووٹی نہیں کھاتے، یا تمہارا کوئی دماغ خراب ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ کوئی فون پہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ لو بھائی واٹس ایپ کال ملاؤ، کہاں ملانی ہے؟ دنیا کس کونے میں بھی ملا لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی دیوار چھپی رہے گی، چھپی رہے گی۔ قیامت سے پہلے جب بڑی بڑی قیامت کی 10 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یاجوج و ماجوج کا ظہور بھی ہے، وہ جب ظہور کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ان کو کھولنے کی توفیق دے دیں گے، وہ دیوار توڑ کے آئیں گے اور دنیا کے اندر، ہماری دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا وہ کب داخل ہوں گے؟ ان کا بھی وقت مقرر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ، صحیح روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی دیوار
پھر وہ نقب لگانے قابل ہو جائیں گے اور وہ دیوار سے نکل آئیں گے. اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو سارے مقابلے ہوں گے دجال کے ساتھ، یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام امت کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے. پیچھے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور اس دن کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کو اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ فلسطین میں ایک جھیل ہے جو تقریباً 21 کلومیٹر لمبی ہے، 13 کلومیٹر چوڑی ہے. وہ جھیل کے پاس سے جب وہ گزریں گے تو ان کے آگے سے گزرنے والا اس جھیل کا پانی پیے گا، اور جو پیچھے سے گزرنے والے یاجوج اور ماجوج ہوں گے وہ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کسی زمانے میں یہاں پانی ہوا کرتا ہوگا. کچھاڑ پچھاڑ خوب کھائیں گے پیئیں گے، دنیا کو تباہ برباد کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کو لے کر، مسلمانوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس کے بعد یہ زمین میں کہیں گے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے تو زمین والوں کو شکست دے دی. اس کے بعد یہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس بھیج دے گا، کہیں گے اب ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیچے دندناتے پھر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اوپر ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے اور وہ نیچے اتر نہیں سکتے کیونکہ نیچے یہ لوگ ہوں گے تو ان کو ماریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اور اس زمانے میں اشیاء کی بڑی شدید قلت ہو جائے گی اور لوگ چھوٹی چھوٹی اشیاء کے لیے پریشان ہوں گے کیونکہ سب لوگ اوپر ہیں، نیچے زمین میں آ نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے گردنوں میں ایک زخم پیدا کریں گے اور وہ سب مر جائیں گے. جب سب مر جائیں گے تو شدید قسم کی بو زمین میں پھیل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گی. وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، اللہ کے حکم سے کسی مقام پہ جا کر پھینک دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک شدید قسم کی بارش نازل کریں گے، زمین دھل کے صاف ہو جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نیچے اتر آئیں گے. اور پھر دنیا میں ہریالی ہریالی ہوگی، خوب فصل ہوگی اور لوگوں کے پاس بڑی چیزوں کی بہتات ہوگی. تو یہ تو جب آئیں گے جب دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، امام مہدی آ چکے ہوں گے. ابھی سب کہاں ہیں؟ تو یہ چائنیز قوم نہیں ہو سکتی، یہ دیوان نہیں ہو سکتی. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ سب کو نظر آ جائے گی. اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا انسان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی آ جائے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کی اجازت نہ دی. تو ہم اس کے بارے میں کوئی بھی کلام کریں، کوئی بھی بحث کریں، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز اللہ نے بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ہم کہیں گے سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا. ہم ایمان لے کر اور ہم اس کی تصدیق کریں گے. آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اور اس دن وہ گھس جائیں گے بعض میں. یعنی اتنی تعداد میں یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ یہ اب اس کے کئی مفسرین نے معنی کیے، لیکن ایک معنی جو عام ہے کہ یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دیوار میں ان کو سراغ کرنے کی توفیق دے دیں گے، وہ دنیا میں گھسیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ گتم گتا ایک جمگٹھا سا ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر پھونک دیا جائے گا سور. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو پوری طرح جمع کر دیں گے. یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر کیا قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی. قیامت قائم ہوگی تو سب تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اپنے اپنے مرقد سے نکل کر میدان محشر میں جا کر جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنے لے آئیں گے اس دن جہنم کو، ہم سامنے لیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے روبرو. اور یہ جہنم کا قیامت والے دن سامنے آنا قرآن کی اور آیات سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لے آیا جائے گا. اور جہنم کو کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اتنی بڑی جہنم ہوگی اور وہ لوگوں کے سامنے، کفار کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. اور یہ جہنم حق ہے، جنت حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن کا ہم اقرار کرتے ہیں، ان کا ہم انکار نہیں کریں گے.
الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ کفار کون ہوں گے جن کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، انسان میں جہنم کو پیش کر دیا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین کانت اعینہم، یہ وہ لوگ تھے ان کی آنکھیں فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھی۔ ہمارے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کا دین، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں پیش کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات آتی ہیں تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہوتے ہیں لیکن یہ دل سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہوتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیا جاتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لا يبصرون بِهَا، یہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اصل تو یہ دل ہے، یہ دل جس کا زندہ ہے اس کو چیزوں کی سمجھ آئے گی، اور جس کا دل زندہ نہیں ہے اس کے سامنے کتنی بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں، کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جائیں، کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جائیں، لیکن وہ اللہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کتنے جنازے زندگی میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں کتنا یقین ہے کہ ایک دن ہم بھی اسی طرح ایک پلنگ میں لیٹے ہوں گے اور ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا؟ کہنے کو تو ہم سب مانتے لیکن یقین نہیں ہے ہمیں۔ جس دن یقین ہو گیا، جس دن ہمیں اس کا یقین ہو گیا اور یہ یقین ہمارے حلق سے اتر کے دل تک پہنچ گیا، ہماری زندگی تبدیل ہو چکی ہوگی، ہمارے معاملات بدل چکے ہوں گے، ہمارے طور طریقے بدل چکے ہوں گے، ہمارے شب و روز کے معمولات بدل چکے ہوں گے۔ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا، کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے، ادھر تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ادھر تو ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنازے تو پڑھتے ہیں لیکن اس سے کوئی نصیحت عبرت حاصل نہیں کرتے، ہمیں یقین ہی نہیں کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا اسی طرح، اور اگر یقین ہے تو وہ صرف زبان کی حد تک ہے، واللہ عالم دل کی حد تک نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے افحسب الذین وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے سننے کی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو پھر کیا سمجھا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ٹھہرائے میرے بندوں کو میرے سوا مددگار؟ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یعنی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں قیامت والے دن یا اب میرے ساتھ کسی اور جن کو شریک مانتے ہیں ان کو آوازیں دیں گے، وہ ان کو بچا لیں گے؟ کوئی ان کو نہیں بچائے گا، کوئی ان کو نہیں بچائے گا۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور ہم نے تو ان کافرین کے لیے جہنم میں بہترین قسم کی مہمان نوازی تیار رکھی ہے۔ اب جہنم میں مہمان نوازی ہوگی یا سزا ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نزلا، ان کے لیے تو مہمان نوازی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ تنزن ان سے کہہ رہے ہیں تم آؤ جہنم میں، پھر بتاتے ہیں تم کو تمہارے لیے کیا ہم نے چیز تیار کر رکھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان کی مدد کر سکتا ہے، کوئی ان کو تکلیف مصیبت سے بچا سکتا ہے، کسی اور کے پاس ہی جا سکتے نہیں۔ سب سے پہلی امید اللہ سے، اس کے بعد اللہ کے بندوں سے۔ وہ اللہ ہے جس نے ان اسباب کو تمہارے لیے تیار کیا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ پہلے مسبب الاسباب سے رابطہ کریں، اس کے بعد ان اسباب سے رابطہ کریں جو مسبب الاسباب نے تیار کی ہے ہمارے لیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ کس کو کانٹیکٹ کرے؟ جو سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جو سب سے پہلے قدر له ما شاء فعل پڑھے، جو سب سے پہلے اللہ کی طرف امید اللہ آپ ہی مجھے تکلیف سے بچانے والے، مجھے بچا لیں۔ اس کے بعد وہ پولیس والے کو فون کرے، اس کے بعد وہ اپنے چچا زاد کو فون کرے جو منسٹر ہے، اس کے بعد وہ اپنے پھوپھی زاد کو فون کرے جو کہیں کا افسر ہے کہ بھائی میری مدد کرو، پولیس بھیجو، ایمبولینس بھیجو، لیکن سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے۔ اس کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے، اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، یہ ہمیں اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہ اورینٹیشن ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا تعلق، سب سے پہلے امید ہماری اللہ سے ہونی چاہیے، یہ اللہ کو پکارنا ہے۔ ہاں اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ہم اسباب سے رابطہ کریں گے، ان اسباب سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے، لیکن اسباب کو بھی توفیق دینے والا اللہ ہے۔ تو یہاں پہ آ کے انشاءاللہ آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں، اور اگلا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ ہمارا
اس میں ہم اس صورت کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.